پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور چین بھارت کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ مودی کی ہندو انتہا پسند پالیسیز نے بھارت کو مروا دیا۔ پاکستان نے دوست ممالک بھارت کے خلاف کارروائی کرنے پر راضی کر لیا۔ چین نے پاکستان سے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ طیب اردوان، محمد بن سلمان اور عمران خان نے مل کر مقبوضہ وادی کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ لداخ کے بعد اب کشمیر پر حملے کی تیاریاں شروع۔ بھارت کے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار، 4 ملکی اتحاد نے مودی کے پاؤں تلے سے زمین ہلا کر رکھ دی۔ لداخ تنازع بھارت کی تباہی کا سبب بن گیا۔ مودی سرکار نے بھارت کی تباہی پر دستخط کر دیے۔ دوستو، پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور چین نے بھارت کے خلاف اکٹھے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مودی کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ عمران خان پاکستان کے سب سے قریبی اور دوست ممالک کو بھارت کے خلاف متحد کرنے میں کامیاب۔ لداخ کے بعد اب کشمیر کی آزادی کا وقت آ گیا۔ 4 ملکی اتحاد نے بھارت میں کوحرام برپا کر دیا۔ بھارتی فوج پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ مودی اور بھارتی فوج چین کا مقابلہ کرنے میں ناکام۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب کی دبنگ انٹری نے مودی کی نیندیں حرام کر کے رکھ دیں۔ کشمیر کی قسمت کا فیصلہ ہونے کو تیار۔ چین کے اہم ترین اسکالر کے بیان نے پورے بھارت میں کوحرام مچا دیا۔ 2020 میں مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے گا، یہ نعرہ وادی میں ہر طرف گونجنے لگا۔ پاکستانی اور کشمیری ہمیشہ کے لیے بھارت کو دفن کرنے پر ڈٹ گئے۔ اہم رپورٹ نے بھارتیوں کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ دوستو، مودی نے چین کا راستہ صاف کر دیا۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی سے بیجنگ کو ایک نیا ہتھیار مل گیا جو اب کشمیر کی آزادی کا سبب بن جائے گا۔ مودی کے فیصلے نے چین کو مقبوضہ کشمیر میں براہ راست مداخلت کا راستہ دیا۔ مودی سرکار کے اس فیصلے نے چین کا پاکستان سے اتحاد بھی مضبوط کر دیا۔ کینیڈین اخبار کے تہلکہ خیز انکشافات سے بھارت میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بھارتی ایجنسیوں کی نظریں مودی پر لگ گئیں۔ انتہا پسند ہندو مودی کو پاکستان کا ایجنٹ کہنے لگے۔ مودی نے کیسے کشمیر کا سودا کیا، کیا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مودی اپنے انتہا پسند عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ بھول گیا کہ وہ چین جیسی بڑی طاقت کے ساتھ زور آزمائی کرنے جا رہا ہے۔ بہرحال، لداخ کے مقام پر آج چین کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے اور چین ابھی مزید پیش قدمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت اب ان کوششوں میں ہے کہ مذاکرات کے ذریعے چین سے قابض شدہ علاقے واپس لے، لیکن عالمی ماہرین کے مطابق چین آسانی سے بھارت کو وہ علاقے واپس نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا کرنا چین کے لیے ایک شکست کی مانند ہوگا۔ علاقوں کی واپسی کے لیے بھارت مسلسل چین کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، لیکن چین نے بھارت کو ایک ایسی گیم میں الجھا کر رکھ دیا ہے کہ اس سے باعزت طور پر نکلنا اب بھارت کے بس کی بات نہیں رہی۔ مودی اپنے ہی جال میں بری طرح سے پھنس چکا ہے۔ چین نے لداخ اور دیگر علاقوں کی طرح بھارت واپسی کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ انڈیا کے منہ پر ایک تماشا ہے۔ حال ہی میں چین نے ایک بار پھر بھارت کو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو لداخ اور دیگر علاقے صرف ایک شرط پر واپس کریں گے، اور شرط یہ ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی 5 اگست 2019 سے پہلے والی حیثیت بحال کرے، ورنہ لداخ کو بھول جائے۔ چین نے بھارت کو 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اگر لداخ پر مذاکرات کرنے ہیں تو بھارت کو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بحال کرنی ہوگی۔ چین کی طرف سے 2 ٹوک الفاظ میں رکھی گئی یہ شرط مودی اور اس کے وزراء پر بجلی بن کر گر چکی ہے۔ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی اس وقت شدید دباؤ میں ہے، جبکہ کینیڈین اخبار نے واضح بتا دیا کہ کیسے آرٹیکل 370 کا خاتمہ بھارت کی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اور کیسے اس قانونی غنڈہ گردی کے بعد عمران خان اور جنرل باجوہ کی شاندار حکمت عملی اپنا رنگ دکھا رہی ہے۔ پاکستان کو ایک ایسے حالات میں OIC کا اجلاس بلا کر بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور دنیا بھارت کو ایک دہشت گرد ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے جس نے مقبوضہ وادی میں ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 80 لاکھ نہتے عوام کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید کیا ہوا ہے۔ دوستو، گلفان وادی میں شکست کے بعد انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے چین کے خلاف جذبات بھڑکانے کے باوجود وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت چین تناؤ کو ختم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جنگ کوئی آپشن نہیں ہے۔ چین کا سرکاری میڈیا گلوبل ٹائمز لکھتا ہے کہ اگر بھارت نے چین کے خلاف بڑھتے ہوئے جذبات کو کنٹرول نہ کیا تو بھارت کو 1962 سے زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گلوبل ٹائمز نے اعتراف کیا کہ اگرچہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے غیر متزلزل بھارت چین سرحد پر ہندوستانی فوج کو ضروری اقدام اٹھانے کی اجازت دی ہے، لیکن پس پردہ وہ تصادم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وادی میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے۔
چینی ماہرین نے کہا کہ وزیر اعظم مودی قوم پرستوں اور سخت گیروں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہندوستانی وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ بھارت چین کے ساتھ جنگ کی پوزیشن میں نہیں، لہٰذا وہ تناؤ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لنگ وانگ، جو فوجن یونیورسٹی کے سینئر برائے ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں، نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کے تبصرے بھارت چین کشیدگی کو کم کرنے میں بہت قیمتی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے چین کو مزید الزام تراشی کرنے کی اخلاقی بنیاد کو ختم کر دیا ہے۔ دوسرے ماہرین نے بتایا کہ وزیر اعظم مودی کا یہ بیان ہندوستانی فوج متنازع سرحد پر تمام ضروری اقدامات کر سکتی ہے۔ مودی اپنی مکاری سے باز نہ آیا، چین سے امن کا معاہدہ کرنے کی آڑ میں بھارتی فوج کو اب تک کی بڑی اجازت دے دی۔ بھارت نے چین پر بھاری ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ مودی کو قوم کے ساتھ جھوٹ بولنا مہنگا پڑ گیا۔ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ چین نے بھی بھارت سازش کو بھانپتے ہوئے ایسا کام کر دیا کہ مودی کو جان کے لالے پڑ گئے۔ چین نے مودی کو خبردار کر دیا کہ وہ حملہ کرنے کی غلطی نہ کرے، ورنہ بھارت کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ چین نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی دی تو مودی دم دبا کر بھاگ گیا۔ مودی نے چین کی طرف بھارتی قوم کو بھی دھوکہ دے دیا۔ ایسی چال چل دی کہ چین مودی کی چالاکیوں پر حیران رہ گئی۔ دوستو، اسلامی ممالک کی تعاون تنظیم OIC نے انڈیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جموں و کشمیر کے عوام کے خلاف سیکیورٹی آپریشن کو فوری طور پر بند کرے، وہاں بسنے والوں کے لیے بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرے، متنازع علاقے کے آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے سے باز رہے اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے تحت تنازع کو پرامن انداز میں حل کرے۔ OIC کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ہنگامی ورچوئل اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں سعودی عرب، پاکستان، ترکی، نائجر اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ میٹنگ کی صدارت OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف نے کی۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ میں عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کشمیر کی عوام کو گزشتہ کئی دہائیوں سے نہ دیے جانے والے ان کے حقوق کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کو مزید منظم کریں۔ OIC نے کشمیر میں بسنے والوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے درخواست کی کہ وہ انڈیا کو پابند کریں کہ وہ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی پابندی کرے اور اس مسئلے کی بات چیت کے ذریعے پرامن انداز میں حل نکالے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال مزید گھمبیر ہو چکی ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی کا سلسلہ منظم انداز سے آج بھی جاری ہے، جبکہ خطے کے امن و سلامتی کے لیے لاحق خطرات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ OIC پر زور دیا کہ وہ انڈیا سے مطالبہ کرے کہ وہ 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو کالعدم کرے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی نگرانی میں کشمیر کے عوام کو استصواب رائے کا حق دے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی فوری روکے۔ یہ اجلاس پاکستان کی درخواست پر منعقد کیا گیا تھا۔ پاکستان، سعودی عرب، چین، ترکی بھارت کے خلاف اکٹھے کشمیر کی آزادی کے قریب مودی کی چھترول۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور چین بھارت کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ مودی کی ہندو انتہا پسند پالیسیز نے بھارت کو مروا دیا۔ پاکستان نے دوست ممالک بھارت کے خلاف کارروائی کرنے پر راضی کر لیا۔ چین نے پاکستان سے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ طیب اردوان، محمد بن سلمان اور عمران خان نے مل کر مقبوضہ وادی کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ لداخ کے بعد اب کشمیر پر حملے کی تیاریاں شروع، بھارت کے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے۔ مودی سرکار کا بوکھلاہٹ کا شکار 4 ملکی اتحاد نے مودی کے پاؤں تلے سے زمین کو ہلا کر رکھ۔ لداخ تنازع بھارت کی تباہی کا سبب بن گیا۔ مودی سرکار نے بھارت کی تباہی پر دستخط کر دیے۔